الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ آیات میں نے جو تلاوت کی ہے یہ آیات سورہ لقمان کی ہے. ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک باپ کو کے لیے بیٹے کو کیا نصیحت کرنا چاہیے. ایک باپ اگر بیٹے کو نصیحت کرے اور باپ دنیا سے جا رہا ہو تو بیٹے کو کیا چیز کی نصیحت کرے، کس چیز کی نصیحت کرے. انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو، یا جو بزرگان دین ہوتے ہیں یا اولیاء کرام ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں وہی نصیحت ہم کو بھی کرنا چاہیے جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور بزرگان دین ہمارے لیے نمونہ ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو نصیحت کی، اور ایسی نصیحت کی کہ جس کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا. اور قرآن کے اندر جو چیزیں بیان کی جاتی ہے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتا ہے. سب سے پہلے انہوں نے نصیحت کی یا بنیا، پیار کے لہجے میں، کہ اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے بے شمار مطلب ہے، اور آج کے دور میں انسان شرک میں مبتلا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں. مثلا کسی آدمی سے ہمارا تعلق ہے اور اس سے ہمیں پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے، اور اس سے کوئی انبن ہو جاتی ہے، تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر اس سے ہم تعلق نہ رکھیں تو ہمارا یہ پیسے کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ بند ہو جائے. تو شرک یہاں پر یہ ہوا کہ انسان کو رزاق مان لیا گیا. اگر ان کے ذہن و دماغ میں یہ ہوتا کہ کیا کہتے ہیں، اگر اس سے ہماری انبن ہو گئی، اگر ہمارے رزق کو لے لیتا ہے، مگر رزاق کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. آج اس طرح کے شرک میں ہزاروں لوگ، بہت سارے لوگ اس شرک میں مبتلا ہیں. جیسے ایک دماغ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو ہے دکان سے اور اسی طریقے سے جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ اسی سے ہمارا رزق چلتا ہے. ہاں، اسی پر بھروسہ کرنا، یہ نہیں کرنا ہے. ہاں، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، مگر یہ کہنا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں دکان ہی جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارا جو ہے پیٹ بھر رہا ہے، تو اس طرح کے شرک میں مبتلا ہے. اور لوگ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں ارے دکان ہی سے تو ہمارا پورا کاروبار چل رہا ہے. تو اس طرح کے الفاظ پر غور و فکر کیا جائے کہ الفاظ جو ہم بول رہے ہیں یہ الفاظ جا کہاں رہا ہے. یا بنی لا تشرک باللہ،
ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم جو ہے، ظلم مان لیے کوئی انسان جو ہے کسی کو ایک تھپڑ مار دیا، یہ بھی ایک ظلم ہے، لوگ اس کو ظلم سمجھتے ہیں. مگر شرک جو ہے ان تمام ظلموں میں سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے اس صفت کو کسی کے ساتھ شریک کرنا، یہ ایک ظلم ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں، شرک کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ جو ہے کسی اور کے ساتھ شریک کریں. اور یہ شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بڑا بھاری ظلم ہے. یعنی شرک کو ظلم عظیم کہا گیا. تمام ظلموں کے مقابلے میں شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے. اور دوسری آیت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں شرک کے علاوہ. تو آدمی اگر چاہے کہ ہم اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کریں تو وہ انبیاء اکرام سے اور اولیاء اکرام سے، بزرگان دین سے سیکھے کہ وہ دنیا سے جاتے وقت جو ہے کیا کہتے ہیں کس چیز کی جو ہے نصیحت کر رہے تھے. اس کی بے شمار مثال ہے. کیا کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی مثال بیان کی گئی ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرے. مگر آج دیکھ لیجئے کہ آج آدمی کیا کہتے ہیں باپ دنیا سے جا رہا ہے اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں مرض الموت میں ہے، تو آدمی کیا نصیحت کرتا ہے؟ آدمی جائیداد کی نصیحت کرتا ہے، یا کیا کہتے ہیں بہت ساری چیزیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں ان چیزوں کی نصیحت کرتا ہے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. اور حضرت لقمان علیہ السلام کی جو دوسری نصیحت ہوئی وہ نصیحت اس تعلق سے ہوئی کہ ماں باپ کی عزت کرنا، تعظیم کی عزت، ماں باپ کی تعظیم کرنا. پھر اسی ضمن میں قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے سے جو بڑے ہیں ان کی تعظیم کرنا. مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ماں باپ کی تعظیم تو کرتے ہیں جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں، ہم ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، ہم انہیں غیر سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کون لگتا ہے، ہم اس کی بھی عزت نہیں کرتے ہیں. ماں باپ چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ماں باپ کی عزت ضروری ہے. آج دیکھ لیجئے کہ لوگ ماں باپ کی عزت کتنا کر رہے ہیں. اور حضرت لقمان علیہ السلام کی تیسری نصیحت یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اس آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کچھ بھی عمل کرے، چاہے وہ عمل چھپ کر کرے چاہے وہ ظاہری طور پر کرے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو اس انسان کے سامنے لے کر آئے گا، اس کو پیش کر دے گا. اور پھر اسی طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام کی چوتھی نصیحت یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. کہ اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا. کیا آج ہم اپنے اولاد کو جو ہے نصیحت کرتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہو تو ہم اپنے اولاد کو یہ کہہ رہے ہو کہ کیا کہتے ہیں بیٹا نماز قائم کرتے رہنا، یہ ہم کہتے ہیں؟ یہ ہمارے ذہن و دماغ میں بہت کم آتا ہوگا. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، نماز کا حکم دوسروں کو دیتے رہنا اور نیکی کا حکم کرتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا. کیا آج ہم دنیا سے جا رہے ہو اور اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہو کہ بیٹا یہ کیا کہتے ہیں نیکی کا دوسروں کو حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اس کی شکل چاہے جماعت کی شکل میں ہو چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو، آج وہ کام ہم کر رہے ہیں. آج دیکھ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم میں سے اتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن ذرہ برابر پڑھنا نہیں جانتے ہیں
اور احادیث ذرہ برابر نہیں سمجھتے ہیں، مگر کیا وہ کیا کہتے ہیں جو دین کے سیکھنے کے جو بھی ذرائع ہیں اگر وہ مدرسوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے بہترین ذریعہ ایک یہ ہے کہ وہ جماعت میں جائے، وہ سیکھیں، وہاں پر قرآن کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، اس کے خلاف جھوٹے فتوے نہ دیں کہ یہ جائز نہیں وہ جائز نہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ جائز نہیں ہوتا تو کیا ضرورت تھی حضرت لقمان علیہ السلام کو جب وہ دنیا سے جا رہے تھے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ نیکی کا بھی حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اور جب برائی سے آپ روکیں گے لوگوں کو کہیں گے کہ یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ شخص حرام کھا رہا ہے، اور اس کو حرام سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی نماز چھوڑ رہا ہوگا، اس کو نماز پڑھنے کی جو ہے دعوت دے رہے ہوں گے تو لوگ آپ کے خلاف برائی کر رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بڑا دیندار بنتا ہے، مگر اے میرے بیٹے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، برائی سے جب روکو گے، لوگوں کو جب گناہوں سے روکو گے تو اس پر مصیبت آئے گی، اسے جو ہے صبر، اس میں جو ہے صبر سے کام لینا ہوگا، اور یہ صبر سے کام لینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے معاملات میں سے ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں اور بوڑھوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس ہفتہ اتنے لوگ اس مسجد سے نکلیں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں چپے چپے میں اور جو ہے دیہاتوں میں لوگ نکلیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور خود بھی جو ہے دین سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو ہمیں جو ہے عمل کرنا ہے۔ لہذا ارادہ کریں کہ جو ہے کل ایک ایسی جماعت نکلے گی کہ یہاں سے 50 لوگ نکلیں گے اور جگہ جگہ جائیں گے، کیونکہ آج اگر خدا کی قسم ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو آج ہو کیا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا دیکھ لیجئے کہ آج حالت کیا ہو رہی ہے۔ آج یہ نوبت صرف اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم مسلمانوں نے خود اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اور ہم جو اس کے بارے میں ذرا بھی ادراک اور احساس بھی نہیں کرتے۔ قرآن دعوت سے بھرا پڑا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس وقت ہو جب تم لوگوں کو بھلائی کی بات کہتے ہو۔ جب تم بھلائی کی بات کہتے نہیں ہو، برائی سے روکتے نہیں ہو، اور تم جو ہے کیا کہتے ہیں نیکی کا حکم نہیں دیتے ہو، تو تم بہترین امت ہو ہی نہیں سکتے۔ بہترین امت ہونا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ قرآن کی تعلیم، احادیث کی تعلیم تمام لوگوں تک پہنچاؤ، قرآن کی آیت سب تک پہنچاؤ، اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ افسوس ہوتا ہے، پھر میں کہتا ہوں کہ آج مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، 10 سورت ان کو ترجمے کا یاد نہیں، میں ایک سورت کا ترجمہ پڑھتا ہوں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق کی دعوت دیتے رہے اور حق کی تلقین کرتے رہے۔ تو دعوت کا کام یہ تو سراسر قرآن سے ثابت ہے۔ لہٰذا یہ آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے، گھڑی میں دیکھ لیجئے کہ 30 سیکنڈ لگا ہوگا، مگر آج 70 سال کا بوڑھا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایک آیت کو اور ایک سورت کو جو ہے کیا کہتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے آج تیار نہیں۔ لہذا میں کہوں گا کہ مسجد کے اندر ایک ایسا نظام بنایا جائے کہ صبح جو ہے قرآن کا حلقہ لگے اور شام جو ہے حدیث کا حلقہ لگے، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ لہذا آج یہ نیت کیجئے کہ کل سے فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ ہم جو ہے قرآن کی تعلیم کریں گے، اس کے بعد ہم آفس جائیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے بچوں کو جو ہے اسکول میں بھیجیں گے۔ لہذا اس کے لیے عزم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔